جو بچیاں جا رہی، حالانکہ ایک بات آپ سے کہہ دوں، اتنے ہزاروں کے مجمع میں اپنے جلسے میں یہ مت کہو کہ اتنے لاکھ چلی گئی، اتنے ہزار چلی گئی. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو مت کہو، کیونکہ یہ نفسیاتی طور پہ دشمن ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمیں کہنے کی اتنی لاکھ، ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ اتنی لاکھ گئی، اتنی لاکھ گئی. تو کہتے ہیں میڈیا نے کہا. ہم کہتے ہیں میڈیا اگر کہہ دے کہ چاند دکھا تو ہم میڈیا کا چاند نہیں مانتے. جس کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں ماننے کا، نفسیاتی طور پہ متاثر نہیں ہونے کا. گئی ہیں، انکار نہیں، چند گئی ہیں، انگلیوں پہ گن لو. کون گئی ہیں؟ جن کی تربیت نہیں ہوئی. ورنہ جن کی تربیت ہوئی ہیں وہ آج بھی غربت کے باوجود چکی پیس رہی ہے، چرخہ چلا رہی ہے، برتن دھو رہی ہے ایک دوسروں کے یہاں جا کے، مگر اس کی غیرت کا کوئی سودا نہیں کر پا رہا ہے. ہاں، دامن توکل کی یہ شان ہوتی ہے، پیون تو لگے ہوتے، گناہ کے دھبے نہیں ہوتے. ہاں، ہماری قوم کی بیٹیوں کے دامن پر پیون تو ہیں لیکن گناہ کے دھبے نہیں ہیں. آج بھی ہماری قوم کی بیٹیاں اتنی پارسا اور باغیرت ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جتنی ہماری بیٹیاں پارسا ہے، آج اتنی کسی کی ماں میں بھی پارسائی نہیں ہے. ہماری بیٹیوں کی طرح اوروں میں پارسائی نہیں ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے. جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کا سیریل دیکھے، جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر زنا کا سیریل دیکھے، اس کی بیٹی بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ گیم کھیلے، اس کی بہن اور کا ہاتھ نہ پکڑے گی تو کیا ہوگا؟ تربیت کرو. کیسی تربیت؟ سیریل دکھا کر نہیں، فلمیں دکھا کر نہیں. اگر تربیت کرنا ہے ایسے کرو جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گئی، جیسے خدیجۃ الکبریٰ نے زندگی گزاری، جیسے اماں عائشہ نے زندگی گزاری، جیسے امام حسین نے اپنے گھر والوں کی تربیت کی. اس پر ایک آخری بات سننے سب کی توجہ چاہتا ہوں، خاص طور پہ بہنوں کی. تربیت ہو، غربت کچھ نہیں بگاڑتی. تربیت ہو، غربت کچھ نہیں بگاڑتی. آئیے، اس سے بڑی غربت کس کی ہوگی؟ جو کربلا میں اہل البیت کو تھی، نبی کے خاندان کو تھی. اللہ اکبر. آئیے اس غربت کی ایک ہلکی سی عکاسی کرتا ہوں. اس غربت کو دیکھنا ہے، اس شام غریبہ کو دیکھو. اللہ اکبر. آئے تھے تو خیمے کے اندر نوجوانوں کی کثرت تھی، خیمے گجگجا رہے تھے نوجوانوں سے. اللہ اکبر. لیکن جب جا رہی ہے سیدہ زینب پاک، کربلا آئی تھی تو درجنوں جوان تھے گھر میں اور خیمے گجگجا رہے تھے کڑیل جوانوں کی جوانی سے. علی اکبر جیسا ہم شبیہ رسول شہزادہ موجود ہے، حضرت قاسم جیسا شہزادہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت عباس قاضی عباس علمدار جیسا بھائی موجود ہے. غرض کے خاندان کے کڑیل جوان موجود ہے. لیکن زینب سب کچھ لٹا کر کربلا سے جا رہی ہے. کس شان سے جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے ہیں، سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے ہیں، سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے ہیں. سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. وہ سینہ جس کو رسول اللہ ہاتھ مل مل کے سونگا کرتے تھے، وہ سینہ جس کو اپنے سینے سے لگا کر کے حضور اپنی زبان چسایا کرتے تھے اور کبھی مولا حسین کی زبان چوستے تھے، آج اللہ اکبر اس سینے پر سے کپڑا ہٹا کر کے، بلکہ اس سینے پر رکھے ہوئے کپڑے نکال کر کے امام علی مقام کے جسم اور شہیدوں کے جسم سے کپڑے بھی نکال لیے گئے اور کپڑے نکال کر کے ایک ایک لاش کو 10 گھوڑوں سے کچل دیا گیا. گھوڑوں سے لاشیں کچلی، لاشیں کٹ پٹ گئی. اللہ اکبر. ایسے عالم میں اللہ شہیدوں کی کٹی پٹی لاش سے جب 12 یا 13 محرم کو سیدہ زینب کبریٰ نکلتی ہے تو کس شان سے نکلتی ہے؟ مورخین لکھتے ہیں سیدانیوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی. اللہ اکبر. امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی استاد زمن کے بقول ان کی تحریر کی روشنی میں بیویوں کے زیورات تک چھین لیے گئے، کانوں کی بالیاں تک
چھین لی گئی، حتیٰ کہ دوپٹے تک چھین لیے گئے۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے، آج ان کے سروں کے دوپٹے بھی چھین لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ امام زین العابدین جو کئی دن سے بیمار ہیں، 3-4 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، گلے میں توق ڈالا گیا ہے لوہے کا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور اونٹوں کی نکیل اس بیمار کے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ زین العابدین اس نکیل کو پکڑ کے گر جاتے ہیں، جب گرتے ہیں تو پیٹ میں تماچے مارے جاتے ہیں۔ سید نصیر الدین نصیر گولڑوی کہتے ہیں آخر نصیر عداوت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر عداوت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ سوچو، غور کرو، یہ کربلا ہے، اس خاندان پہ کتنا ظلم ہوا ہے، کتنا مظلوم ہے یہ خاندان۔ جب کٹی پٹی لاشوں سے یہ سیدانیوں کا اللہ اکبر لٹا پٹا قافلہ جب جانے لگا تو سیدہ زینب نے کہا نانا جان آپ پر اللہ کی اور فرشتوں کی درودیں ہوں، اس حسین کو دیکھو جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے، جس کے لیے آپ سینے پہ چڑھاتے تھے، جسے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، آج اس کی کٹی پٹی لاش کو کفن تک میسر نہیں ہے، اس پہ خاک اڑ رہی ہے۔ جب آپ نے رویا، آپ کے رونے کو دیکھ کر اپنا بیگانہ سب رو پڑے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں یہ لٹا پیٹا قافلہ جب کوفہ گیا تو ایک تاریخی روایت کے مطابق، تاریخی روایت بہت ساری ہے، ایک تاریخی روایت کے مطابق لٹا پیٹا قافلہ جب کوفہ میں گیا تو کوفہ میں اعلان ہو رہا تھا کوفہ والوں کچھ لٹیرے تھے، کچھ ڈاکو تھے، کچھ راستہ مارنے والے تھے، وہ بغاوت کر رہے تھے، ہم نے ان کے سر کاٹ لیے اور ان کی عورتوں کو ہم قیدی بنا کر اور بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھو۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا آل رسول کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، کیا کہا جھوٹوں نے، ظالموں نے، پلیدوں نے کہ ہم ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو کاٹ کر کے اور ان کی بیوی بچوں کو جو وہ قیدی بنا کے لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پورا کوفہ باہر آ گیا، دل رکھنے جگہ نہیں تھی، ان کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی۔ جب چھت پہ چڑھی کتنے دن ہو گئے؟ میری اپنی چھوٹی سی معلومات کے مطابق کربلا والوں کو بھوک اور پیاس سے کم 6 دن سے زیادہ ہو گئے تھے، زیادہ سے زیادہ 15 بھی کر لیں، 12 کر لیں، جو آپ کو تحقیق کرنا ہو کریں، میں کوئی محقق نہیں، صرف نصیحت کی بات کر رہا ہوں۔ کم سے کم 6 دن ہو گئے تھے بھوکے پیاسے ہونے میں۔ غربت نہیں تربیت، غربت نہیں تربیت، غربت نہیں لٹا رہی ہمیں، پہلے تربیت کا نہ کرنا لٹا رہا ہے۔ جب یہ قافلہ جس میں بیبیوں کی چادریں چھینی گئی، بیبیوں کو رسی سے باندھ کر کے ننگی پیٹ پر بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ باغیوں کی اولادوں کو اور بیبیوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، تو کوفہ کی عورتیں چھت پہ چڑھ گئی تھی۔ سیدہ زینب نے کہا اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی بہووں، اے نبی کی نواسیوں، تم دوپٹے سے اپنا منہ ڈھکتی تھی، اب تمہارے پاس دوپٹے نہیں ہیں تو اللہ نے تمہیں بڑے بال اس لیے دیا ہے کہ اپنے بڑے بالوں کو اپنے منہ پہ ڈال لو اور اپنے بڑے بالوں سے پردہ کرو۔ میری بہنیں اگر موجود ہے، اے امام حسین کے نام پر سب کچھ لٹانے والی میری بہن، وہاں دوپٹے نہیں ہیں تو چہرے کے بالوں سے منہ ڈھکا جا رہا ہے، تیرے پاس تو ہزاروں کا دوپٹہ ہے، پھر بھی تو منہ کھول کر کے ولیمہ میں جاتی ہے، امام حسین کی روح پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پھر تو منہ کھول کر کے بازاروں میں گھومتی ہے، حسین پاک کے نانا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نادان میری بہن، یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم کو چھلنی کرتے تھے اور تمہاری بدعمالیاں امام حسین کے سینے کو چھلنی کرتی ہے، امام حسین کے دل کو چھلنی کرتی ہے۔ یزیدی نہ بنو،
بچے حسینی بنو. بہرحال چہرے پہ بال ڈال لیے گئے. کوفہ کی عورتیں نے جب دیکھا عورتوں نے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, عورتیں ہیں, تو انہوں نے روٹیاں اور کھجوریں پھینکنا شروع کی. صدقہ صدقہ صدقہ. آپ سے پوچھتا ہوں, غور کرنا گھر جا کے, گرمی مئی کے مہینے میں اگر 16-15 گھنٹے کا روزہ ہو جائے نا تو آدمی تسبیح پڑھتا ہے لیکن تسبیح پہ دل نہیں لگتا, دل پورا شربت اور پانی پہ لگا رہتا ہے. اور سچی بات یہ ہے جب اذان ہوتی ہے تو آدمی یہ بھی نہیں دیکھتا میری امی نے روزہ کھولا کہ نہیں, میرے ابا نے کھولا کہ نہیں, بیوی نے کھولا کہ نہیں, بچے نے پانی پیا کہ نہیں, سیدھا گلاس میں ہاتھ ڈالتا اور پہلے شربت اور پانی پیتا ہے. 16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس سب کو بھلا دیتی ہے. یہ حسین پاک کے گھر کی تربیت تھی. 6 دن سے زیادہ کی بھوکی پیاسی سکینہ, شہزادی سکینہ جس کی عمر صرف 7 سال کی تھی, جب روٹی آئی صدقہ تو پھوپھی کی طرف دیکھ کے کہتی ہے, پھوپھی امی ہم تو آل رسول ہیں نا, ہم پر تو صدقہ حرام ہے نا, تو کیا اتنے دن بھوکے پیاسے رہنے سے صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ اتنے دن بھوکے پیاسے رہنے سے کیا صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ تب سیدہ زینب نے غضبناک ہو کے کہا, او کوفہ والو, ہم آل رسول ہیں, ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں. اور اپنی بھتیجی کو کہا, میری بیٹی ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں, صدقہ نہ کھانا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ صدقہ, توجہ کر, وہ صدقہ جو صرف آل رسول پہ حرام ہے, توجہ, وہ صدقہ جو صرف آل رسول پہ حرام ہے, اتنے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد جب ان لوگوں نے وہ حرام صدقہ نہیں کھایا تو وہ سود جو سور کی طرح حرام ہے, وہ سود جو سور کی طرح حرام ہے, وہ شراب اور نشہ جو سور کی طرح حرام ہے, وہ لوگ طیب اور طاہر روٹیاں صدقے کے نام پہ آئے تو نہیں کھاتے, اور تم کیسے حسینی ہو کہ جو شراب سود سور کی طرح حرام ہے تم اس کو کھا کر کے حسینی بننا چاہتے ہو؟ گھر جا کر کے سوچو کہ کیا کہہ رہے ہو اور کیا بن گئے ہو. اللہ ہمیں یہ شعور عطا فرمائے, بدلنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی انا ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو شور نہیں کریں.